بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 31۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کی زبانی اکابر دیوبند کے حسن خاتمہ کی کہانی چند ایک واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے پوتے حضرت مولانا سعید احمد گنگوہی صاحب تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے۔ انتقال سے پہلے بیمار تھے۔ اسی دوران آپ نے پوچھا کہ عصر کی اذان ہو چکی ہے؟ عرض کیا گیا جی اذان ہو چکی ہے۔ فرمایا مجھے وضو کراؤ۔ عرض کیا گیا کہ آپ وضو کرنے کے قابل نہیں کر سکتے۔ فرمایا اچھا تو تیمم کراؤ۔ چنانچہ تیمم کرا دیا گیا۔ فرمایا لنگی بدل دو۔ لنگی بدل دی گئی۔ فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ اٹھا کر بٹھا دیا گیا تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر ان دنوں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے سال ششم کا طالب علم تھا اور یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے۔ دہلی میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب یعنی حضرت جی ثالث جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے، ان کے والد صاحب سہارنپور میں رہتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو سو کر اٹھے، ظہر کا وقت تھا، وضو کیا۔ معمول تھا کہ ہمیشہ امام کے پیچھے بالکل سیدھ میں کھڑے ہو کر پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال سنت کی نیت باندھ لی اور رکوع کیا، سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا اور دوسرے سجدے کے لیے ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بے اختیار سر رکھ دیا زمین پر اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ ہیں شیخ رشید احمد صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا تھے۔ انہوں نے بیماری کی حالت میں اپنے مخصوص ڈاکٹر سے کہا کہ میرا علاج بس آپ کریں گے، امید ہے کہ آپ مجھے ہر طرح کے شک اور شبہات والی دوائی سے بچائیں گے۔ چنانچہ رات کے آخری حصے میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنا چاہا تو ہوش میں آنے کے بعد فرمایا کہ ٹھہریے، میں تہجد کی نفلیں پڑھ لو، اس کے بعد معائنہ کرنا۔ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، وضو نہیں کر سکتے تھے۔ لیٹے لیٹے انہوں نے تیمم کیا، نماز شروع کی اور نماز ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد حضرت مولانا حکیم رحمہ اللہ صاحب تھے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھی، سلام دائیں طرف پھیر دیا، بائیں طرف سلام پھیرا تو اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ ایک اور بزرگ ہیں حکیم جمیل الدین صاحب، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن تھے۔ یہ صاحب حکیم اجمل خان کے بھی استاد تھے اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ تہجد کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، اسی حال میں آپ کا انتقال ہوا۔ دیوبند میں ایک مشہور قاری تھے، قاری محمود صاحب۔ ان کا معمول تھا کہ تہجد پڑھتے تھے اور جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا تھا اس وقت اپنی بیوی کو جگاتے تھے۔ ایک روز بیوی کو جگایا نہیں، اذان فجر کا وقت ہو چکا تھا، حتیٰ کہ خوب روشنی پھیل گئی تھی۔ بیوی کی آنکھ کھلی، گھبرا کر اٹھی کہ کیا معاملہ ہے، آج جگایا نہیں، کہیں مدرسہ چلے تو نہیں گئے۔ دیکھا کمرے میں مصلی پر آپ سجدے کی حالت میں ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو پاس آ کر قریب آ کر پوچھا کہ کیا آنکھ لگ گئی؟
وہاں سے جب کوئی جواب نہیں ملا تو اسی سجدے ہی کی حالت میں ان کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، اسی حیت پر رہے۔ یہ تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کا حال تھا کہ عبادات کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے، درود پڑھتے پڑھتے، استغفار کرتے کرتے، دعائیں کرتے کرتے ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ یہ ان کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی بہت بڑی واضح دلیل ہے۔ اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 32 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔